الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس سے توبہ کرنا فوراً اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کی تفصیل دی ہے۔ مثال کے طور پر نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنا مشکل، نماز بوجھ ہوتی ہے، تلاوت کو دل نہیں چاہتا۔ ہم نے حافظ قرآن بچوں کو دیکھا کہ اگر وہ رستے سے ہٹتے ہیں تو ان کو فقط ناظرہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ دعا دیکھو تو مانگنے کو دل نہیں چاہتا، 10 سیکنڈ کی دعا اور 15 سیکنڈ کی دعا۔ تو نیک محفلوں سے دل گھبرانا، نیکی کرنے کو جی نہ چاہنا، یہ ساری گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ ایک اور اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کے پاس جتنا مال ہو، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، دل پریشان، دل پریشان، ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں کمبل کے اندر نرم گدوں پہ لیٹا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے۔ یہ دل کی بے چینی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر زندگی میں برکت نہیں رہتی، وقت میں برکت نہیں، کام نہیں سمٹتے، صحت میں برکت نہیں، جوانی ہے اور کرونک ڈیزیزز کا شکار۔ اب اگر 22 سال کا نوجوان آ کر کہے کہ مجھے لو بیک کی پین ہے تو حیرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ 18 سال کا بچہ کہتا ہے جی میں بیٹھا اٹھتا ہوں مجھے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو صحت میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ جتنے گھر کے بندے اتنے کماتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہے۔ قوت یاداشت میں برکت نہیں، کوئی بات یاد کرو تھوڑی دیر بعد بھول جاتی ہے۔ تو برکت زندگی سے نکل جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ بِإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے، مگر قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ ہم بھی تو گھروں میں ایسے ہی کرتے ہیں، جو بچہ اچھی بات مانتا ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، ماں باپ کا دل خوش کرے، وہ آدھی بات کرے ہم پوری کر دیتے ہیں، اور جو بچہ دل دکھائے نافرمان ہو اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نافرمان بندے کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔
ورنہ تو ہم روز نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول نہیں فرماتے. نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے، عزتوں میں سے ذلت کے نقشے نکل آتے ہیں، اولاد نافرمان بن جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں. حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. نعمتیں چلی جاتی ہیں. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں واپس، کام ادھورے رہ جاتے ہیں. وہ جی بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. بس حضرت بچی کا رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، خوش ہو کے بھی جاتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا. کاموں کا ادھورا رہ جانا، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں. ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. گناہوں سے توبہ کرنے کے فضائل تو آپ نے یقیناً کئی مرتبہ علماء سے سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس مجلس میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرنی ہے کہ کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پروسیس ہے توبہ کا کرنا. توبہ کرنے والے کے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی اشکال آتے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے کچھ باتوں میں. تو توبہ کے پروسیس کو کلیریفائی کرنا، ایکسپلین کرنا، یہ آج کا ٹاپک ہے. سب سے پہلی بات کہ 4 چیزیں شرائط کہلاتی ہیں: گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں پہ نادم ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرنا، اور حقوق العباد کی معافی تلافی کروانا. یہ 4 شرائط ہیں. تائب کو چند کام کرنے چاہیے. مسجد کے گیٹ کو بلاک کر رہے ہیں کوئی، تو وہ ذرا مسجد کے گیٹ کا خیال کریں. نمبر کیا ہے؟ اوکے. تائب کو چاہیے کہ وہ چند کام کرے. پہلی بات کہ توبہ اللہ کی رضا کی نیت سے کرے. کئی دفعہ نیت اور ہوتی ہے تو وہ توبہ نہیں کہلاتی. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، بڑی بدنامی ہوتی ہے. تو اگر بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑا، یہ توبہ نہیں کہلائے گی. ایک آدمی کہتا ہے میں بالکل چوری نہیں کروں گا، پولیس پکڑ لیتی ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے. ایک آدمی کہتا ہے میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ توبہ نہیں کہلائے گی. توبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے. یا کسی بندے کے لیے گناہ کا چانس ہی نہیں رہا، وہ کہے جی میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اب وہ توبہ نہیں کہلائے گی. قدرت ہے پھر نہیں کرتا تب توبہ کہلائے گی. تو تائب کو چند کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے کہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے. یہ سب سے پہلا کام ہے اور اہم کام ہے. اگر ایک گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہو، آپ اس کے اوپر 5-10 جگ پانی کے ڈال دیں، وہ پھر گندے کا گندا، پھر ناپاک ہوگا. لیکن اگر اس گندی نالی سے اس کو نکال لیں، اب آدھا جگ پانی بھی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے گا.
اسی طرح توبہ کرنے والا بندہ جب تک بروں کی دوستی میں ہے وقتی اثر ہوگا، پھر ویسے کا ویسا. تو پہلی شرط کہ ان سے الگ ہونا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا. فارسی میں یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر زہریلے سانپ نے کاٹ لیا انسان کی جان ضائع ہو جاتی ہے، اگر برا دوست ڈس لے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. آگے انہوں نے ایک بات اور لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. شروع میں جب یہ بات پڑھی تو اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ برا دوست کوئی بھی ہوگا کلمہ گو ہوگا. تو کلمہ گو انسان شیطان سے کیسے برا ہو گیا؟ بھئی شیطان تو بدبخت مردود ہے، ملعون ہے، اور یہ مومن کلمہ گو تو ہے، تو یہ شیطان سے کیسے برا؟ مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی آگے ڈیٹیل بتائی اور بات کو بالکل صاف کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کا خیال ڈالتا ہے. اس آئیڈیے کو بائی کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا چوائس ہے. آپ چاہیں تو وسوسے کو جھٹک دیں، چاہیں تو اس پر عمل کر لیں. شیطان فورس نہیں کر سکتا، وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے، میسج بھیجتا ہے. اب اس پر عمل کریں نہ کریں یہ اپنا اختیار ہے. مگر جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف دماغ میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بندے کا بازو پکڑ کر اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے بروں کی دوستی کو چھوڑ دیا. باوضو ہو کر حالت نماز میں اللہ سے روز وعدہ کرتے ہیں، روز دن میں توڑتے ہیں. وتر کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اے اللہ ہم نے خلو اختیار کر لیا، علیحدگی حاصل کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے. تو رات اللہ سے یہ وعدہ کیا اور دن ہوا تو انہی فاسق و فاجر دوستوں سے دوستی ہوئی. اب سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہے اللہ رب العزت کے سامنے. تو برے دوستوں سے قطع تعلقی کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے. دوسرا کام کہ توبہ میں تاخیر پر بھی توبہ کرنا. یہ نقطہ رہ جاتا ہے کئی مرتبہ. مثلا گناہ کیا تھا کالج کے زمانے میں، توبہ کی توفیق اب ملی. اب ایک توبہ نہیں ہے، گناہ کر کے فی الفور توبہ کا کرنا لازم ہو جاتا ہے. اگر اس میں ڈیلے کریں گے تو یہ دوسرا گناہ بنے گا. لہذا اب اگر ہمیں گناہ سے توبہ کرنی ہے تو ایک گناہ سے نہیں، دو گناہوں سے کرنی ہے. ایک تو گناہ پر توبہ، ایک گناہ کو توبہ کو ڈیلے کر دینے کے اوپر پھر توبہ کرنا. تیسرا اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے. یہ نہ سوچے میں تو جی بس صرف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پیپسی کی بوتل پی لیتا ہوں اور ان کی باتیں سن لیتا ہوں، میں برائی نہیں کرتا، میرے دوست برے ہیں. بھائی اپنے نفس پہ اعتماد مت کریں. آج آپ کھڑے ہو کے صرف بوتل پئیں گے، کل اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لیں گے. نفس انسان کا فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھی اعتماد نہ کرے.
اس لیے کہ کسی وقت انسان کا نفس اس کو دھوکہ دے سکتا ہے. لہذا اگر برے دوستوں کے میسیجز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، ان کے نمبر ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، اگر ان کی تصویریں ہیں ان کو ختم کرنا، اگر ان کے گفٹ وغیرہ دیے گئے ہیں تو ان یادداشت کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے. حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرے. مثلا فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور سیڈیز جمع کی ہوئی تھیں، ان سب سیڈیز کو تلف کرنا. گانے سننے کا شوق تھا تو ان سیڈیز کو ختم کرنا. یا اس قسم کی اور ممنوع چیزیں تھیں ان کا ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تھا، وہ کہتا ہے جی میں نے توبہ تو کر لی لیکن یہ شیشے کے برتن ہیں، میں ان کو دھو کے اب میں ان میں مشروب پی لوں گا، پانی پی لوں گا. شریعت کہتی ہے کہ تم پانی تو پی رہے ہوگے مگر اس برتن کو دیکھ کے تمہیں شراب کی یاد آ رہی ہوگی. تو جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلاتی ہے اس کا نشان مٹانا یہ بھی ضروری ہے. برتن ہی توڑو، ختم کرو. حرام مال سے پرورش پانے والا بدن ہے اس کو نیکی میں خرچ کریں. بعض دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے میں نے جی سود کے پیسے لیے کاروبار کیا، حرام کا پیسہ کھایا، والد نے رشوت کا پیسہ لیا، والد نے فلاں کام کیا. تو بھئی اگر حرام مال سے کوئی بدن پلا، اب وہ تو پل چکا، مکافات یہ ہے کہ اب اس بدن کو دین کے کام میں لگائے. اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ چلہ، 3 چلے 1 سال. جس بدن نے گناہ سے پرورش پائی اب اس بدن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. اس بدن سے نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، بیت اللہ کے جا کر عمرہ کریں، حج کریں. اس بدن کو انسانوں کی خدمت میں استعمال کریں، نیک کاموں میں استعمال کریں تو یہ اس کی مکافات ہوگی. پھر نیک دوست بنانا. ایک بہت اچھا طریقہ نیک رہنے کا یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں سے دوستی کر لے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے حدیث پاک سے کہ نیک دوست کی مثال عطر کے دکان والے کی طرح ہے. پرفیوم کی دکان ہے کسی دوست کی، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو یا تو وہ پرفیوم کی شیشی ہی دے دے گا، نہ دی تو جب تک بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی. اور برے دوست کی مثال وہ کوئلے کی دکان والے کی طرح ہے. جا کے بیٹھیں گے یا تو دے گا تو کوئلے ملیں گے، نہ بھی دیے تو کوئلوں کی سیاہی تو کپڑوں کو لگے گی ہی صحیح. نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، بریاں دے نہ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے. نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول بھر گئے اور بروں کے ساتھ لگنے سے میرے پہلے پھول بھی نیچے گر گئے. تو نیکوں کو دوست بنائیے، یہ بھی توبہ کرنے والے کے لیے ایک اہم چیز ہے. پھر توبہ پر استقامت رکھنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھیں. جن لوگوں نے توبہ کی، کتنی پکی توبہ کی، ان کے واقعات کو پڑھ کے انسان کی ہمت بندھ جاتی ہے. قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام چہرے انور